الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدقنا وبلغنا ورسوله النبي الأمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سامعین محترم، آج 20ویں سال کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے اور ہمارے لوگ بھی اتنے بھولے والے ہیں کہ سال کا آخری جمعہ ہے، معافی مانگ لیں، اگلا سال شروع ہوگا. حالانکہ کوئی یہی نہیں پتا کہ ہمارا اگلا سال شروع کب ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کب تبدیل ہوتے ہیں. زندگی ہم نے 20ویں سال پر ہی تعین کر دی، حالانکہ ہجری سال سے ہمارے تمام شب و روز کے معاملات، عبادات، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، رضاعت، عدت، سارے معاملات ہم اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہی ہوتے ہیں. اور قرآن نے جو کہا نا 12 مہینوں کا ذکر جو قرآن نے کیا وہ بھی قمری مہینوں کا ذکر ہے، اسلامی مہینوں کا ذکر ہے، یہ عیسوی مہینوں کا ذکر نہیں ہے. جو میں نے آیت پڑھی، سورت پڑھی پوری، یہ سورت بہت معروف ہے. والعصر، زمانے کی قسم. آج یہ تو ہمارے عام سی بات ہو گئی، بلیک ڈے. آج بلیک ڈے، آج یوم سیاہ ہے. اسلام میں یوم سیاہ کہنا منع ہے، بلیک ڈے کہنا منع ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کا تعلق زمانے سے ہے اور زمانے کو برا کہنا منع ہے. بلکہ رب نے فرمایا ابن آدم مجھے کہتا ہے، برا بلا کہتا ہے، مجھے برا کہتا ہے. تو کہا اس لیے کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ، دن اور رات کو بدلنا یہ میرے اختیار کیا ہے. تو دن برا نہیں ہوتا، اللہ نے سارے دن برکتوں والے بنائے، اس لیے زمانے کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. آج کل نیٹ پر بھی یہ سلوگن چلا تھا میرا مذہب انسانیت ہے. اللہ کے بندو تمہارا مذہب انسانیت ہے یا تو رب کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے. انسان کی مذہب تھوڑی ہے، انسانیت کی مذہب تھوڑی ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا عزم انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. انسانیت کی مذہب نہیں ہے. انسان کے بارے میں رب نے بات کرا ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو اس لیے ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. ہاں، ہمارا عزم یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور اسلام سے بہتر انسانیت کسی اور نے نہیں سکھائی ہمیں. آج ہمیں یہود و نصارہ سے، مغرب سے انسانیت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہمیں یہ مثالیں نہ دیں. آج ہمارے بچے بھی ہیپی مدر ڈے بنا گیا، ہیپی فادر ڈے آ گیا، ہیپی یلو ڈے آ گیا، ہیپی برادر ڈے آ گیا، ہیپی سسٹر ڈے آ گیا. یہ کون سے دن ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کیا باپ سے سال میں محبت کرنے کا ایک ہی دن ہے؟ کیا ماں سے محبت کرنے کا ایک ہی دن ہے؟ جب ہیپی مدر ڈے ہو تو سارے ماں کے تصویریں فیس بک پر اور اپنے واٹس ایپ پر لگا دیں مائی موم از مائی لائف. یہ صرف ہیپی مدر ڈے کے دن، باقی سال کے جو دن ہے وہ ماں کے لیے ہوتی ہے اور بیٹے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. ہیپی فادر
died. My father is my proud. پتا چلا یہ ایک ہی دن تھا. بعد میں وہ دن گیا, ابا کدھر, بچہ کدھر, ابا کی خبر ہی نہیں ہوئی. اسلام نے بتایا وہ دن ہی نہیں جو ماں اور باپ کے بغیر شروع ہوا. ہر دن باپ سے ہے, ہر دن ماں سے ہے, کیونکہ ان کا احسان تو ہے کہ جس نے ہمیں دن اور رات دیکھنا دکھایا, وہی ہمارا سبب بنے دنیا میں آنے کا. تو ہمارا تو ہر دن بھی ان سے, ہر رات بھی ان سے. یہ کون سا کہ ایک دن بنا کے باپ کو محبت کا ادا کرنی ہے. اب انسان تو خسارے میں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نقصان لوگوں سے کچھ لوگوں کو مستثنا کیا. الا الذین, اللہ عربی میں یہ اور پھر مستثنا, جو اس نے کیا کیا, الا مگر. نقصان والے تو ہے, انسان نقصان میں تو ہے, لیکن مگر نقصان میں کون نہیں ہے, اس نے اس کو الگ کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, یہ نقصان کیا. انسانیت جتنی بھی ہو, یہود و نصارہ میں بڑے بڑے انجیوز چلا رہے ہو, پوری دنیا کی خدمتیں کر رہے ہو, یہ سب خسارے میں. لیکن خسارے سے کون بچے گا؟ فرمایا الا الذین آمنوا, پہلے وہ ایمان والا ہوگا. کوئی بھی کافر جتنا بھی اچھا کام کر لے, کوئی بھی ہندو جتنا بھی اچھا کام کر لے, کوئی عیسائی, کوئی یہودی جتنا بھی اچھا کام کر لے, سب سے پہلے جو اس کو جزا ملے گی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے, تو یہ سارے کام فائدے دیں گے. اگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ سارے کام اس کے بیکار ہیں. فرمایا ایمان لائے. اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ہے کیا؟ ہم ایمان پر ذرا زور کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ایمان ہر چیز کی اصل ہے. ایمان بنیاد ہے. اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر چھت بنے گی, اوپر فلور بنے گی. لیکن آپ کی بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اوپر چھت بھی نہیں بنے گی, فلور بھی نہیں بنے گی. اسی طرح بندے کا ایمان نہ ہو تو جتنے بھی اچھے کام کر لے اس کام کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ پہلے چیز ہے ایمان. ایمان اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک ہے, اور اس کے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا, اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی, جو منزہ من اللہ, اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا, اس کا نام ایمان ہے. اور ضروریات دین جو چیزیں ہیں وہ لازم ہے, اس کی ایک تفصیل الگ ہے, لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں جو میں نے آپ کو کاؤنٹ کرا تھا. اب کوئی بندہ ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے, نبیوں کو بھی مانتا ہے, کتابوں کو نہیں مانتا, تو وہ بندہ بھی ایمان والا نہیں ہوگا. وہ بندہ ایمان والا ہوگا, ان میں کسی بھی بات کا منکر وہ ایمان والا نہیں ہوگا, کیونکہ ضروریات دین کا منکر ہو گیا. کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار یہ سارے نبی کی نبوت کا انکار ہے. کسی ایک کتاب کا انکار ساری کتابوں کا انکار ہے. کسی ایک فرشتے کا انکار یہ سارے فرشتوں کا انکار ہے. کسی ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے. اب ہمارے اشرف سید تھا جو, اس نے کیا کیا, وہ فرشتوں کو وجود ہی نہیں مانتا تھا, منکر تھے. پھر جبریہ گزرا, وہ کہتے ہیں خیر کا خالق, خیر کا خالق میں شر کا خالق بھی اللہ, بندے کو عذاب نہ ہو. اس طرح کے بے شمار مذاہب گزرے. اس وقت دنیا کے اندر 4200 کے قریب مذاہب ہے, لیکن سب سے خوبصورت کامل اور اکمل دین صرف دین اسلام ہے. سب سے کامل اور اکمل دین جو صرف دین اسلام. راستے سے کسی کو راستہ بتا دینا, راستے سے کوئی رکاوٹ کو ہٹا دینا, یہ سارے نیک کام ہیں. یہ نیک کام کرنا. فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا, ایمان لائے گا, نیک کام کرے گا, وہ نقصان میں نہیں ہے.
اس نے سودا گھاٹے کا نہیں کیا، اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ پھر آگے مطلب سو بالحق، اور حق کی وصیت کرے۔ اب حق کی وصیت کیا ہے؟ آج ہمارے حق بات کا ہی تو مسئلہ ہے۔ صرف زبان کے دعوے دار تو ہم رہے ہیں کہ امام علی مقام کہ ہم ماننے والے کے چاہنے والے ہیں، لیکن حقیقت اس کے الگ ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے تو طاقتوروں کے سامنے بندے کا دین کچھ اور ہو جاتا ہے، عوام کے سامنے دین کچھ اور ہو جاتا ہے۔ عدلیہ کا معاملہ لے لیں تو اوپر غریب کے لیے سزا ہے اور امیر کے لیے جی آپ بتائیں وہ فیصلہ لکھ دیں، یہ تو حق نہیں ہوا۔ جو آج ہمارے ملک کے اندر عام ہے، ایک بندے نے پان کی دکان سے اس کو گرفتار کیا تھا، اس کی پٹیشن دیکھی نہیں، 6 سال گزر گئے، صرف جج نے کہا کہ ہم معذرت خواہیں آپ کی درخواست ہم نے دیکھی نہیں، آپ پان کے مسئلے پر اس کو 6 سال کرو دیا، اور جو پورے ملک کھا کے چلے جائے ان کو 50 روپے کے اسٹیٹ پیپر میں چھوڑ دیا گیا۔ اندازہ کرتا تو یہ لوگ جو پاکستان خسارے میں آیا، اس کی سب سے بنیادی وجہ تھی عدلیہ کا نظام۔ قومیں جو تباہ ہوتی ہیں وہ عدل سے تباہ ہوتی ہیں، جہاں عدل نہیں ہوگا وہ قوم تباہ ہو جائے گی، اور جہاں عدل ہوگا، اگر جب مسلمانوں کی ممالک نہ بھی ہو لیکن وہ ممالک ترقی کریں گے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ سعودی عرب کے اندر دیکھ لیں، قانون ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی قانون کسی کے لیے معافی نہیں۔ اب یہ کسی پٹھان کو مار دیا تھا وہاں پر، سارے عربیوں نے اس کی ماں کے قدموں میں وہ رکھ دیے، اپنی دستاریں رکھ دی کہ ہم کچھ دیت لے لیں، معاف کر دیں، قاضی معاف کر دے گا۔ بہت پیسے والے لوگ تھے، وہ عورت نے معاف ہی نہیں کیا۔ جب عورت نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اس کا سر کاٹا گیا۔ ایسی بے شمار چیزیں۔ تو نظام عدل یہ کب درست ہوگا؟ یہ اس وقت درست ہوگا کہ جب اسلام وہاں پر آئے گا۔ کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے فیصلے نہیں سنے آپ نے، مولا علی کے دور کے فیصلے نہیں سنے کہ جب ایک یہودی کا فیصلہ آیا وقت کے قاضی کے پاس، اور اس یہودی نے کہا یہ زنا میری ہے، مولا علی نے کہا یہ میری ہے، تو کہا بھئی ثبوت پیش کرو، تو مولا علی نے کہا یہ میرا غلام ثبوت ہے، کہا اسلام میں غلام کی گواہی معتبر نہیں، کہا میرے بیٹے حسن کی گواہی لے لو، کہا اسلام میں بیٹے کی بھی گواہی باپ کی معتبر نہیں۔ پھر قاضی نے کہا بھئی یہ فیصلہ ظاہری اعتبار سے یہودی کے حق میں جاتا ہے، اور قاضی نے لے کر وہ یہودی کو دے دی، حالانکہ تھی مولا علی کی زنا۔ بات میں وہ یہودی اسلام کے اس نظام میں عدل کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا، اس نے زنا بھی دے دی اور مولا علی کے ہاتھ میں ایمان بھی دیا۔ یہ اسلام ہے۔ امام شامل 200 سال پرانے بزرگ ہمارے، جنہوں نے چچنیا فتح کیا، وہاں کوئی بھی وہابی دیوبندی نہیں، سارے سنی اسٹیٹس ہوا چچنیا، اور حضور کا وہ پیالہ مبارک وہاں پر موجود ہے جس کو حضور نے پانی کیا۔ چچنیا میں امام شامل نے جب اس چچنیا کو فتح کیا تو کچھ کفار جو آپ کے مقابل لڑ رہے تھے، ان کو جب گرفتار کیا تو آپ کی ماں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر آپ نے آ کر قاضیوں سے پوچھا بھئی اگر کوئی کافر اگر لڑتے ہوئے گرفتار ہو جائے اور کوئی اس کی سفارش کرے مسلمان اسٹیٹ سے تو اس کی سزا کیا؟ اگر اس کو کوڑے مارے جائیں۔ کہا اس کو کوئی کوڑے مارنے والا نہ ہو، وہ کوڑے کھانے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کہا اس کی طرف سے کوئی اور کوڑے کھائے۔ تو امام شامل نے اپنی قمیض اوپر کر دی، بولا میری ماں تھی مجھے کوڑے مارے۔ آج دیکھ پوری دنیا کی چشتیہ کا نام ہے۔ اسی طرح درجنوں مثالیں، درجنوں واقعات جیسے موجود ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں فیصلہ ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کا، وہ مسلمان جو تھا وہ منافق تھا، حضور نے ظاہری سارے احوال دیکھ لیے اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنا دیا۔ اس کو حضور کے فیصلے پر اعتبار نہیں تھا، وہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گیا۔ فاروق اعظم نے کیا کیا؟ بلا سمجھ جب فیصلہ کرتا ہوں، تلوار رکھ اس سر کو اڑا دیا، بلا جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دیا۔ لیکن حضور نے فیصلہ کیا کیا؟ یہودی کے حق میں کیا۔
لیکن آج ہمارا عدلیہ کا نظام کتنا فرسودہ ہو گیا. آج پورا ملک لوٹنے والوں کو سلوٹ ہے، لیکن بیچارہ کوئی بائک پر ہیلمٹ نہیں پہنا اس نے چالان کھڑا. ایسے کتنے ادارے ہیں جو بجلی کے بل نہیں بھرتے، اربوں روپے بجلی کے بل چلے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بولنے والا نہیں. اگر غریب بیچارہ مجبور کی وجہ سے 1-2 مہینے بل نہیں بھرا تو فوراً کٹر لے کے کھڑے اور پھر اس کو ذلیل تک کرتے ہیں. ابھی جو معاملہ ہوا ایک عام سی لڑکی کی جو انہوں نے بے عزتی کی، اس کے آپ کے سامنے تو اس کو پاؤں پر گرنے پر مجبور کر دیا معافی مانگنے پر. تو یہ ظلم کب تک چلے گا؟ یہ ظلم اس وقت تک چلے گا جب تک نظام نہیں بدلے گا. جب تک نظام نہیں بدلے گا، جب تک نظام یہی رہے گا مزید تم اور ابتری کی طرف چلے جاؤ گے، مزید تنزلی کی طرف چلے جاؤ گے، مزید زبوحالی کی طرف چلے جاؤ گے. کب تک؟ جب تک نظام نہیں بدلے گا. آج دیکھ لیں ٹیکس دے رہے پھر بھی تمہاری جان محفوظ نہیں، ٹیکس دے رہے پھر بھی تمہارا مال محفوظ نہیں، ٹیکس دے رہے تمہاری عزت محفوظ نہیں. ٹیکس آپ دے رہے ہر چیز آپ بھر رہے لیکن وہ آپ کو بنیادی سہولت بنیادی ضرورتیں نہیں مل رہی جو آپ کو ملنی چاہیے. تو یہ کیسے بدلے گا؟ اس لیے ایک عربی عالم نے کہا تھا نا، یا تو پارلیمنٹ کو مسلمان کر دو یا مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں بھیج دو. اس کا 2 ہی حل ہے، اور کوئی حل نہیں. آج خالی اتنا کوئی سوال تو کرے، جو آتے ہیں لینے کے لیے ووٹ ان سے کہہ رہے تو صحیح کہ بھائی پچھلے آپ کی گورنمنٹ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیڈر نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، تو پھر پارٹی سے یہ حال کس نے کیا؟ جنہوں نے کیا. یا آئی میں سے قرضہ کس نے موکلات نے لیا؟ کس نے لیا؟ جو کو اتنا مقروض کر دیا. آج ہماری اکانومی کی قدر قیمت ختم ہو گئی. آج افغانستان کے نیچے آ گئے. بنگلہ دیش جو ہمارے بعد ہم ہی سے نکلا، مشرقی پاکستان سے ہی نکلا، آج اس کا ٹکا 3 روپے کے برابر ہو گئے. آج دنیا کی جدید ٹرین پر ٹرین بن رہی ہے. آج تک ہمارے ٹرین کا نظام ٹھیک نہیں ہوا. 76 سال میں کسی ایک شعبے کا نظام نہیں ہے. میں پورے نظام کی بات نہیں کر رہا. 76 سال میں بتایا ٹرین کا نظام تو اچھا ہے، جس نے پہلے سفر کیا تھا وہ بولے گا اچھا تھا. اس کے بعد لگا نہیں بھائی بہت برا ہو گیا. اس کے بعد اس سے بھی برا ہو گیا، اس سے بھی برا ہو گیا. آج ٹرین کی پٹری اپنی سے نہیں کروا سکے برٹش کے دور کے بعد. تو یہ ملک کا نظام کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ جب حکمران غریب ہوں گے، جب حکمران زکات کے مستحق ہوں گے، تب آپ کا اسٹیٹ بھی اوپر ہوگا. اور جب حکمران مالدار ہوں گے تو اسٹیٹ غریب ہوگا. جو آج ہمارا حال ہے. آج ان کی صرف دولت ہی دیکھ لو تو آج ہمارے پاکستان کے اندر وہ نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے جتنے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر پڑے ہوئے. مشرف کی دیکھ لیتے آپ 26 ارب ڈالر اس کی مالیت تھی، اور پاکستان 100 ارب ڈالر کے لیے اتنی چیزیں گروی رکھ رہا ہے. تو حق یہ ہے کہ جب آج NGOs بھی بن گئے. پہلے اتنے NGOs تھے پاکستان میں. ایک سیلانی تھا جو غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، پھر دوسرا چیپا بھی آ گیا، پھر JDC بھی آ گیا، پھر تحریک لبیک کا ویلفیئر بھی آ گیا، پھر دعوت اسلامی کا FGR بھی آ گیا. اس طرح کے درجنوں ویلفیئر آ گیا. القادر بھی آ گیا، پھر کوئی فاطمہ نام کا بھی آ گیا، پھر خدیجہ نام کا بھی آ گیا. پھر آتے رہے. لیکن آج تک غربت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اتنے بانٹنے والے آ گئے تو غریبی تو ختم ہو جانی چاہیے. تو سقراط نے ایک بات لکھی تھی ہندو نے، وہ بات اس کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے. غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے. جب انصاف آ گیا بس سارا معاملہ ٹھیک ہے. لیکن انصاف کو لائے گا تو جن کے دل میں خوف خدا نہیں، وہ کیا انصاف لے گا؟ انصاف تو وہ لے کر آئے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. انصاف تو وہ لے کر آئے گا جس نے دین کو پڑھا ہوگا. انصاف وہ لے کر آئے گا. ان بے دینوں کا تو دین اتنا بھی پتہ نہیں ہے آپ کو
یہ کئی جگہ سکھوں کے لیے دعائیں غفلت کر رہے تھے، مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرنا آتی تھی. اذان مغرب کی تو وہ فجر کی دے دیتے، فجر کی تو مغرب کی دے دیتے. سورہ اخلاص وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی لکھی ہوئی غلط ہے، کم وقت لکھی ہوئی غلط ہے، تجھے یاد نہیں ہے. ایسے لوگ جب حکمران بنیں گے، اقتدار میں آئیں گے تو وہ کیا کسی کی قدر و قیمت کا احساس کریں گے. اقبال کہتا ہے یہ رات کسی فرنگی نے مجھ پر کھولا کہ جمہوریت میں بندے گنا کرتے تولا نہیں کرتے. صرف گنتی پوری ہوئی جمہوریت میں، بندے کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. ہے قدر و قیمت تو بتائیں پھر کہاں ہے قدر و قیمت؟ اتنے سانیات ہوئے، اتنے چوری چکاری ہوئی، کس کو سزائیں ملی؟ کس کے گھر والوں کو انصاف ملا؟ وہی چوریاں کر کر آتے ہیں، پھر ریا ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر ریا ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. تو جب تک انصاف نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور حق بات کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف ہم کیا غریبوں کو ڈانٹنے کے لیے ہاں جی آپ نہیں کرنا جہنم ملے گی، اور آپ کریں گے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے. ایسے نہیں ہے. دین سب کے لیے اچھا ہے. آگے بڑھا تواصل بالصبر، اس پہ لوگ بے کرو، اس پر صبر کرو. صبر کرنے کا حکم یہاں پر ہے. مصیبت کے وقت صبر کر رہا ہے، لیکن بے ہرسی کے وقت صبر نہیں کرنے کا حکم. تو نظام کو بدلنا پڑے گا. اب کیا ہے، سال بدلے گا، ہنسا بدلے گا، رہے گا تو نظام وہی رہے گا. اب ایک ٹرین کو ہی دیکھ لیں. ایک ٹرین کی میں مثال اس میں دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک ٹرین آج تک ان سے پراپر نہیں بن سکتی. کسی سیاست دان کو ایسا حوصلہ بنا جو اپنا علاج کرا سکے جس کو یہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں میں مطمئن ہوں علاج کے لیے. ایسے بندے پاس پر ہے جو اپنا علاج کرانے پر مطمئن کہ میرے سے حوصلہ نہیں بنایا. تو وہ کیا نظام دیں گے آپ کو؟ کیونکہ ان کا تو معاملہ یہ الیکشن لڑنے کے لیے آئیں گے، جیت جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلے جائیں گے. خدا اب اس نظام کو بدلے. شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے. اب اسلام آنے کو، اسلام آ کر رہے گا، اسلام آ کر رہے گا. یہ طے شدہ بات ہے، لیکن کوشش کرنے کا اپنا کردار اس میں آ جائے، اپنا حصہ اس میں آ جائے، ورنہ پھر بعد میں ملامت کی کچھ بھی نہیں ہوگا. آج ان کے ساتھ اس طرح کھڑے، جب الیکشن کمیشن میں فارم بھرنے گئے میرے ساتھ ساتھی بھی تھے، اپنے لیڈروں کے نعرے سے مارے سے انہوں نے پاکستان کو پتہ نہیں پیرس بنا دیا. ایسے نعرے مارے جیسے نہیں پتہ نہیں اتنا بڑا کام کر دیا پاکستان میں. لیکن حال تو ہمارے سامنے. یہ کیمپینوں میں کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتے پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے کہ وہ فنڈ نہیں. بات سمجھیں آپ؟ کیمپین کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہے، اشتہار کے لیے کروڑوں روپیہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے نہیں. ہمارا ایک کونسلر جیتا ہے خالد سے. آپ خالد کی گلیاں جا کر دیکھیں جس گلیاں میں آتی ہے، رول ماڈل بنا کے دیا اس نے. اور ٹاؤن جو تھا نا، وہ ٹاؤن والا ناظم بھی کہہ رہا تھا، بولا بڑے بڑے یونیورسٹی چیئرمین آئے لیکن تمہارے جیسا کوئی بھی یونیورسٹی چیئرمین نہیں. کیوں؟ اسلام کا آور ہے. اسلام کے لیے آئے، اسلام والوں کو چھوڑے، دینداروں کو چھوڑے. اب بہت دیر ہو گئی، اب وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اب کسی کو مت آزمائے. یہ باتیں بالکل میں آج آپ سے میں اس طرح اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید یہ حجت قائم ہو جائے. اب آپ کس کو آزمائیں گے، کس انداز میں آزمائیں گے؟ حضور کے معاملے میں غداری ان لوگوں نے کی، ختم نبوت پر ڈاکے لوگوں نے ڈالے، سارے شامل ہیں. ٹرانسجنڈر بیل بنا کہ مرد عورت، عورت مرد بن سکتا ہے، یہ سارے لوگ شامل ہیں. سویڈن میں قرآن جلا، سب خاموش ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہوا، سارے خاموش ہیں. جنڈا میں جب چرچ جلا، سب چیف جسٹس بھی پہنچ گیا، سب پہنچ گئے. لیکن افسوس کے ساتھ وہ قرآن جلا ہے، کسی نے اس پر تو بات ہی نہیں کی. صرف چرچ جلا، افسوس اسی کا. قرآن جل گیا بھائی، یہ
قرآن کون سی کتاب ہے پتہ ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی بھی شفاعت کرے گی قیامت۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے۔ لیکن آج اور یوم کرسمس کے اندر تو سارے پہنچ گئے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یعنی پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو، دوسری بار ایسا ہو۔ ایک تو یہ مثلا 2018 میں دیکھا ہم نے اور یہ 2023 میں دیکھا کہ سارے اعلیٰ اقتدار رویت ہلال کے چیئرمین بھی سارے کے سارے کرسمس کا کیک کاٹنے پہنچ گئے۔ اعلیٰ عہدیداران آرمی چیف تک کیک کاٹنے پہنچ گئے، کرسمس کا کیک کاٹنے۔ حالانکہ یہ اسلام میں حرام ہے اور اچھا سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے۔ لیکن میلاد النبی کے جلسے میں کبھی اس طرح کوئی نہیں آیا۔ اس طرح میلاد النبی کے جلسے میں کبھی کسی مسجد میں شرکت نہیں کی ہے تو میرا بتا دیں کوئی اگر کسی نے کی ہو تو۔ بنگلے میں تو کروائی ہوگی میلاد، وہی بڑے عاشق رسول بنگلے میں میلاد کرائی۔ اللہ کے مطلب بات میلاد بنگلے کی نہیں ہے، بات یہ کہ جو تمہارے دین کا مرکز تھا وہاں آ کر میلاد منایا یا نہیں منایا، جس طرح چرچ میں جا کر کیک کاٹا۔ بات سمجھ رہی ہے؟ کوئی مندروں میں جا رہا ہے، دودھ چڑھا رہا ہے، سب چڑھا رہا ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم ایسے لیڈر کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو جمعے میں قرآن سنا رہا ہے، جو اسلام کے مرکز کی بات کرتا ہے۔ فخر ہے اس بات پر، کسی کے بچہ فخر تو ہے نہیں جو نام کیا آپ اس طرح کی باتیں نہیں پر کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہے تو کرتے ہیں، تمہارے پاس ہے تم آ کر کر لو، ہے تو کر لینا، اگر تمہارے پاس آ تو تم آ کر لو ایسی بات کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو سال ضرور بدل رہا ہے، 2024 آ رہا ہے، دعا کریں کہ 2024 میں نظام بھی ہو اور نظام یہ آپ نے بدلنا۔ ہم میدان میں کھڑے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مالک کا ہمیں کچھ لوگ نہیں ملے تھے، وہی لوگ تھے جو ہم نے ان کو چنا۔ ہم میدان میں کھڑے ہو گئے، جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کر لیا، اب جو تمہارا کام ہے وہ تم نے کرنا ہے، پھر رب کا جو کام ہے وہ رب کو کرے۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، پھر مالک کی مرضی ہے، پھر جو مالک چاہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ 2024 نظام مصطفیٰ کی امید کا کرن ہو، اور صرف پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ گیا نہیں، سارے اسلامی ملک جو بیچارے رو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ صرف پاکستان کی طرف توجہ ہے، اور یہ پاکستان اللہ کا راز ہے۔ میری پچھلے بار ہے نا ایک چمچے سے بڑی بحث ہوئی ہے، پرسوں کی بات ہے، ورنہ نہیں، میں نے کہا پاکستان اللہ کا راز ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہو نا وہ کبھی ایٹمی پاور نہیں بن سکتا۔ آج اللہ نے ہمیں وہ ایٹمی پاور دیا، بھلے مفروض ہے لیکن رب نے یہ بھی دیا ہوا ہے، یہ عطا ہے۔ یہ پاکستان اللہ کا راز ہے اور یہ راز مسلمان انشاءاللہ کھولیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ 2024 میں تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ بھی کریں، ووٹ بھی دیں، گھر والوں کا بھی ڈلوائیں، انشاءاللہ نظام بدلے گا۔ اگر نہ بھی آئے تو کم از کم مالک کی بارگاہ میں اتنا تو مطمئن ہو کہ مالک میں نے تو ووٹ ڈالا تھا، انشاءاللہ اب مرضی آگے کس کی ہے؟ رب کی۔ تو بس آپ نے اپنے حصے کا کام کرا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ صدیق اکبر پر پڑھائیں گے، اور حنیف قریشی نے جو صدیق اکبر کے بارے میں جو مسئلہ بتایا باغ فدق کا، تو اس کے حقائق بھی بتائیں گے کہ وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے۔ دوسرا کہ کچھ رافضی نما صدیق اکبر کو اول مولا علی کو اول بتاتے کہ صدیق اکبر کوئی اول نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی تعاقب کریں گے، ان کا بھی جواب دیں گے۔ اور پھر انجینئر نے کہا تھا کہ ان کو اہل بیت سے بغض ہے، ہمیں کوئی اہل بیت سے بغض نہیں ہے، ہم سے بڑا محب اہل بیت کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو اگلے جمعے انشاءاللہ پورا صدیق اکبر پر پڑھائیں گے۔ جو شیعوں کے اعتراضات ہیں، ایک عورت نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ انصاف تو اسی میں ختم ہو گیا کہ جب ابو بکر صدیق کی بارگاہ صحیح نظام ہوتی ہوئی روٹی تھی۔ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ آمین۔